الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید، جہاں ہم فضائل اعمال کی قیمتی کتاب سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایمان افروز حکایات سنتے ہیں. آج ہم آغاز کر رہے ہیں 12ویں باب کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے واقعات. یہ وہ ایمان پرور لمحے ہیں جو بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت، قربانی اور وفاداری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس درجہ خالص تھی. آئیے دل کو جھنجھوڑ دینے والے دو واقعات سنتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اعلان اسلام پر برداشت کی جانے والی تکالیف اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کا شدید غم. 12واں باب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے واقعات. اگرچہ جتنے قصے اب تک نقل کیے گئے ہیں وہ سب ہی محبت کے کرشمے تھے، کہ محبت ہی ان حضرات کی والہانہ زندگی کا سبب تھی جس کی وجہ سے نہ جان کی پرواہ تھی، نہ زندگی کی تمنا، نہ مال کا خیال تھا، نہ تکلیف کا خوف، نہ موت کا ڈر. اس کے علاوہ محبت حکایت کی چیز بھی نہیں، وہ ایک کیفیت ہے جو الفاظ و عبارت سے بالاتر ہے. محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دل میں بس جانے کے بعد محبوب کو ہر چیز پر غالب کر دیتی ہے. نہ اس کے سامنے ننگ و ناموس کوئی چیز ہے، نہ عزت و شرافت کوئی شے. حق تعالی شانہ اپنے لطف سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی اور اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے تو ہر عبادت میں لذت ہے اور دین کی ہر تکلیف میں راحت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اعلان اسلام اور تکلیف. ابتدائی اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو حد الوسع مخفی رکھتا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس وجہ سے کہ ان کو کفار سے اذیت نہ پہنچے اخفاء کی تلقین ہوتی تھی. جب مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اظہار کی درخواست کی کہ کلم کلا علی الاعلان تبلیغ کی جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اول انکار فرمایا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اصرار پر قبول فرما لیا اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر مسجد کعبہ میں تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا. یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسی دن اسلام لائے ہیں اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے ہیں. خطبے کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی باوجود یہ کہ مکہ مکرمہ میں ان کی عام طور سے عظمت و شرافت مسلم تھی، اس قدر مارا کہ تمام چہرہ مبارک خون سے بھر گیا، ناک کان سب لہو لہان ہو گئے تھے، پہچانے نہ جاتے تھے. جوتوں سے لاتوں سے مارا، پاؤں میں روندا اور جو نہ کرنا تھا سب ہی کچھ کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے. بنو تیم یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی، وہ وہاں سے اٹھا کر لائے. کسی کو بھی اس میں تردد نہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وحشیانہ حملے سے زندہ بچ سکیں گے. بنو تیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اگر اس حادثے میں وفات ہو گئی تو ہم لوگ ان کے بدلہ میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے. عتبہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا. شام تک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بے ہوشی رہی، باوجود آوازیں دینے کے بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہ آتی تھی. شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلے لفظ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ کی بدولت یہ مصیبت آئی اور دن بھر موت کے منہ میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا جذبہ اور انہی کی لے.
لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے کہ بددلی بھی تھی اور یہ بھی کہ آخر کچھ جان باقی ہے کہ بولنے کی نوبت آئی، اور آپ کی والدہ ام خیر سے کہہ گئے کہ ان کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دے۔ وہ کچھ تیار کر کے لائی اور کھانے پر اصرار کیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری۔ ان کی والدہ نے فرمایا کہ مجھے تو خبر نہیں کہ کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ام جمیل یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کے پاس جا کر دریافت کر لو کہ کیا حال ہے۔ وہ بیچاری بیٹے کی اس مظلومانہ حالت کی بے تابانہ درخواست کو پورا کرنے کے واسطے ام جمیل رضی اللہ عنہا کے پاس گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے موافق اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی۔ فرمانے لگی، میں کیا جانوں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ابو بکر۔ تیرے بیٹی کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالت دیکھوں۔ ام خیر نے قبول کر لیا، ان کے ساتھ گئی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکی، بے تحاشا رونا شروع کر دیا کہ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کیے کی سزا دے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ام جمیل رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن رہی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو، تو ام جمیل رضی اللہ عنہا نے خیریت سنائی اور عرض کیا کہ بالکل صحیح سالم ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا کی قسم ہے کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لو۔ ان کی والدہ کو تو بے قراری تھی کہ وہ کچھ کھا لے، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک زیارت نہ کر لو کچھ نہ کھاؤں گا۔ اس لیے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے، مبادا کوئی دیکھ لے اور کچھ اذیت پہنچائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی لپٹ کر روئے اور مسلمان بھی سب رونے لگے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ یہ میری والدہ ہے، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرما دے اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دعا فرمائی، اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی، وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ فائدہ: عیش و عشرت، نشاط و فرحت کے وقت محبت کے دعوے کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ محبت و عشق وہی ہے جو مصیبت اور تکلیف کے وقت بھی باقی رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر رنج۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باوجود اپنی اس ضرب المثل قوت، شجاعت، دلیری اور بہادری کے، جو آج 1350 برس کے بعد بھی شہر آفاق ہے، اور باوجود یہ کہ اسلام کا ظہور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے ہی سے ہوا، کہ اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کا اخفاء گوارا نہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک ادنا سا کرشمہ یہ ہے کہ اپنے اس بہادری کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی حالت کا تحمل نہ فرما سکے، سخت حیرانی اور پریشانی کی حالت میں تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام طور پر تشریف لے گئے تھے۔ ان قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی جھوٹی خبر اڑا رہے ہیں، کہ دوسرے دن تک بالکل آواز نہیں نکلی، چلتے پھرتے تھے مگر بولا نہیں جاتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ چپ چاپ بیٹھے رہ گئے
کہ حرکت بھی بدن کو نہ ہوتی تھی، صرف ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دم تھا کہ اس وقت کے پہاڑ جیسے وقت کو برداشت کیا، اور اپنی اس محبت کے باوجود جو پہلے قصے میں گزری، اس وقت نہایت سکون سے تشریف لا کر اول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، اور باہر تشریف لا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد خطبہ پڑھا، جس کا حاصل یہ تھا کہ جو شخص محمد کی پرستش کرتا ہو وہ جان لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا، لیکن جو شخص اللہ کی پرستش کرتا ہو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالی شانہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والے ہے۔ اس کے بعد کلام پاک کی آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، سورہ عمران آیت 144 اخیر تک تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم نر رسول ہی تو ہے، یعنی خدا تو نہیں جس پر موت وغیرہ نہ آ سکے، سو اگر آپ کا انتقال ہو جاوے یا آپ شہید بھی ہو جاوے تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر جائے گا تو خدا تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی کچھ کھوئے گا، اور خدا تعالیٰ شانہ جلد ہی جزا دے گا حق شناس لوگوں کو۔ فائدہ: چونکہ اللہ جل شانہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خلافت کا اہم کام لینا تھا، اس لیے ان کی شایان نشان اس وقت یہی حالت تھی۔ اسی وجہ سے اس وقت جس قدر استقلال اور تحمل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں تھا کسی میں بھی نہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی جس قدر مسائل دفن و میراث وغیرہ کے اس وقت کے مناسب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھے، مجموعی طور پر کسی کو بھی معلوم نہ تھے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں اختلاف ہوا کہ مکہ مکرمہ میں دفن کیا جائے یا مدینہ منورہ میں یا بیت المقدس میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کی قبر اسی جگہ ہوتی ہے جہاں ان کی وفات ہو، لہذا جس جگہ وفات ہوئی ہے اسی جگہ قبر کو دی جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم لوگوں یعنی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا متولی بنے اور وہ لاپرواہی سے کوتاہی کرتے ہوئے کسی دوسرے کو امیر بنائے، اس پر لعنت ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قریش اس امر یعنی سلطنت کے متولی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ الحمدللہ، یہ ایمان افروز واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے نہیں بلکہ قربانی سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہم اجعلنا من المتبعین لنبیک صلی اللہ علیہ وسلم وارزقنا حبہ وطاعتہ وحسن الادب معہ، آمین۔ اور آج کا سوال: کیا آپ نے کبھی اپنے دل میں یہ محسوس کیا کہ آپ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل میں ڈالنے کی ضرورت ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے تاکہ ہم سب ایک دوسرے کو بہتر بننے کی ترغیب دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے، اور ترجمان الکتاب چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے تاکہ اگلی ایمان افروز ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔